ججز کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ بے بس ہیں یا عدالتیں یرغمال ہو چکی ہیں تو وہ ہمیں صاف بتائیں، وہ عوام کے سامنے آئیں، وہ وکلاء کے سامنے آئیں کہ ہم بے بس ہیں اور عدالتیں جو ہیں وہ یرغمال ہو چکی ہیں. تو پھر وکلاء جانیں، عوام جانیں، ہم جانیں اور وہ جانیں. سب سے پہلے میں جسٹس فارم کے جتنے بھی ہمارے وکلاء ہیں یاسر خٹک صاحب کی قیادت میں، ان کو میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے نظریے میں اور انصاف لائر فارم میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دل سے ان کو ویلکم کرتا ہوں. اس وقت پاکستان میں جو عمران خان صاحب نے تحریک شروع کی حقیقی آزادی کی، جس میں سب سے پہلے ہمارا مقصد آئین اور قانون کی بالادستی ہے، اس میں وکلاء کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ جس طرح آپ سب نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جس طرح ہماری عدالتوں کو مفلوج کیا گیا، اس کی زندہ مثال دیکھنے کے لیے آپ کو پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 دن پہلے میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. 3 ججز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی اپنے پیٹرن ان چیف اور تاحیات چیئرمین جس کو ناحق قید میں رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ملاقات کروائی جائے. کے بعد دکھاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں میں وہاں پر جاتا ہوں اور تحریک انصاف تحریک لبیک کی آواز جو عدالتی احکامات ہیں ان کو رد کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے اور مجھے ملنے نہیں دیا جاتا. پنجاب اسمبلی میں وہاں پر میں نے کے سامنے لبیک کے حق میڈیا ٹاکس میں ایک بات کہی آواز اٹھا رہے کہ ہیں اور عمران خان سے ملنا یا ملنے نہ دینا یا میرا ادھر روڈ پر بیٹھنا یہ میری کمزوری نہیں ہے، یہ عدالتوں کی بے بسی ہے. یہ عدالتوں کی بے بسی اس لیے ہے کہ ججز جو ہیں وہ اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے. رات کو پھر میں ارشد شریف شہید صاحب کے گھر گیا، ان کی 3ری برسی پر ان کے گھر والوں سے اظہار تعزیت کے لیے. تو وہاں پر میڈیا کو میں نے بتایا اور آج بھی یہاں سے پیغام دے رہا ہوں کہ اگر ججز کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ بے بس ہیں یا عدالتیں یرغمال ہو چکی ہیں تو وہ ہمیں صاف بتائیں، وہ عوام کے سامنے آئیں، وہ وکلاء کے سامنے آئیں کہ ہم بے بس ہیں اور عدالتیں جو ہیں وہ یرغمال ہو چکی ہیں. تو پھر وکلاء جانیں، عوام جانیں، ہم جانیں اور وہ جانیں. یہ جدوجہد عمران خان صاحب کا ویژن حقیقی آزادی کی یہ جدوجہد، آئین اور قانون کی بالادستی لانے کے لیے یہ جدوجہد، آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے یہ جدوجہد، آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے یہ جدوجہد، یہ ہمارا مقصد ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ تحریک اور یہ جدوجہد عمران خان صاحب کی سربراہی میں ہم نے جاری رکھنی ہے. اس میں ہمیں جتنی بھی طاقت ملتی ہے وہ ہم نے بٹورنی ہے. اور آج انشاءاللہ، آج الحمدللہ آپ لوگوں کے آنے سے ہمیں جو طاقت یہاں خیبر پختونخوا میں ملی ہے تو مجھے انتہائی خوشی ہے آپ لوگوں کی شمولیت سے. یہ راستہ کٹن ہے، یہ جدوجہد بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے آئین اور قانون کو مکڑی کا وہ جالا نہیں رہنے دینا مزید، جس میں جو ہے کمزور پستا جائے اور طاقتور جو ہے اس کو رونتا چلا جائے. ہم نے آئین اور قانون سے کسی کو استثناء نہیں دینی. ہم نے طاقتور کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے
اور ہم نے جو ناانصافی کرتا ہے اس سے جو ہے پوچھ گچھ بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اس میں ہمارے وکلاء کا انتہائی اہم رول ہے، کیونکہ انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو یرغمال ہو چکے ہیں وہ ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں، اور وہ جب بھی ہمیں کال دیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں اپنا بازو جو ہے وہ محسوس کریں گے اور ان کا ساتھ ہم دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جنہوں نے یرغمال کیا ہے ان سے ان کا جو ہے چھٹکارا حاصل کر کے لیں گے انشاءاللہ تعالی. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو انصاف لائر فارم میں قاضی انور صاحب ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اہم کردار اس میں ادا کیا. تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا بہت جلد کہ آپ لوگوں کا یہ انتخاب اور آپ لوگوں کا یہ راستہ قابل فخر تھا، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو اس راہ میں فخر محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ ہمارے جو بار ایسوسییشن ہے ان کے لیے صوبائی حکومت کی طرف سے ہم نے 42 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے، وہ بھی جلد چیکس آ چکے ہیں، آپ لوگوں کو مل جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے علی زمان بھائی بھی ادھر ہیں، باقی ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں بار کونسلز کے، 1 نومبر کو الیکشن ہے انشاءاللہ تعالی. اس میں ہم نے بھرپور کردار ادا کرنا ہے اور یہ الیکشن انشاءاللہ تعالی ہم نے جیتنا ہے، اور ہم سب نے مل کر جو ہیں پاکستان میں جو یہ ایک ریاست اور 2 دستور کا کلچر چل رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے. پارکنگ پلازا اور 4 منزل تعمیر ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہے آپ کو صوبائی حکومت کی طرف سے ہماری پولیس کو، ہماری CTD کو اور ہمارے وکلاء کو انشاءاللہ تعالی آپ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے. ناظرین، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے اعلان جنگ کر دیا. جی ہاں، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے ناظرین کرام یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب ایک نئی جدوجہد کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ جدوجہد ملک میں آزاد عدلیہ کے وقار کی بحالی، آزاد میڈیا کے لیے، اور جو بنیادی حقوق سے عوام اس وقت معطل ہے ان حقوق کی بحالی کے لیے اس جدوجہد کو جو ہے شروع کیا جا رہا ہے اور اس کو آگے لے کر جایا جائے گا. اور انہوں نے اہم ترین بات کی، انہوں نے کہا کہ عدالتیں اگر سمجھتی ہیں کہ ان کے حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، کیونکہ جیسا کہ انہوں نے حکم دیا تھا، عدالت نے حکم دیا تھا کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، لیکن جب وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے تو آگے سے کہ جو سپریڈنٹ ہے اس نے ملاقات کرانے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ عدالتیں اگر سمجھتی ہیں کہ ان کے حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو پھر وہ جو ہے وہ اس بات کا سر عام اظہار کر دیں کہ ان کے حکم کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، لہٰذا یہ معاملہ ہم لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں، عوام کے اوپر چھوڑ دیں، وکلاء کے اوپر چھوڑ دیں، پھر ہم جانیں، عوام جانیں، وکلاء جانیں. اسلام آباد کی طرف اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھ نکال کر باہر پھینک دیں گے. ناظرین اکرام، یہ بیان دیا ہے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے. ناظرین اکرام، دراصل معاملہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو استنبول میں مذاکرات ہو رہے تھے قطر اور ترکی کی ثالثی میں، وہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، جس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر، افغانستان کے میڈیا کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ اب مذاکرات تو ہو چکے ہیں ناکام، اور اگر پاکستان نے افغانستان کی سرزمین کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ دوبارہ سے وہاں پہ ایئر اسٹرائک کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہم پاکستان کے اسلام آباد کو نشانہ بنائیں گے میزائل سے. دراصل اس کا جواب دیتے ہوئے پاکستانی وزیر دفاع نے کہا کہ اگر کسی نے اسلام آباد کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھ نکال کر پھینک دیں گے. ناظرین اکرام، آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ خبر دے رہا ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان، یعنی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات بہت ہی بند گلی میں دھال ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ مذاکرات جو ہو رہے تھے دونوں کے درمیان، وہ مذاکرات اب ختم ہو گئے ہیں بغیر کسی نتیجے کے. دراصل
पिछले दफ़ा जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात गर्म हुए तो कतर है और जो तुर्की है उसने पर्सनली दोनों के दरमियान मेडिएशन करने की कोशिश की और दोनों को मनाया कि दोनों बातचीत की टेबल पे आके बैठें और अपने मामलात को हल करें। दरअसल नाज़रीन इकराम दोनों की मौजूदगी में मुज़ाकरात हुए लेकिन नाकाम हुए। इस दफ़ा ख्वाजा आसफ ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाने थे। जो वफ़द हमारे साथ बातचीत कर रहा था जब भी वो मादे के करीब पहुंचता तो इनको काबल से कॉल आती और फिर मादा जो है वो ना हो पाता और मुज़ाकरात जो है वो तातल का शिकार हो जाते। उन्होंने कहा ऐसा कई बार हुआ कि हम मादे के करीब पहुंचे लेकिन काबल से जब उनको कॉल आती तो वो मुज़ाकरात थे वो तातल का शिकार हो जाते। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दरअसल काबल को दिल्ली से ऑपरेट किया जा रहा है। जो मुज़ाकरातकार थे वो किसी और एजेंडे के ऊपर थे, उनको पीछे काबल से ऑपरेट किया जा रहा था और काबल को दिल्ली से ऑपरेट किया जा रहा था। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि जो हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान से तरीही शिकस्त खाने के बाद, पाकिस्तान से फेंटा खाने के बाद अब वो अफगानिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम दोनों महाजों को एक टाइम के ऊपर हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल दोनों तरफ से हमला हो जाता है पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान दोनों फ्रंट्स के ऊपर इनकी औकात दिलाने की ताकत रखता है। नाज़रीन इकराम आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि दोनों ममालिक के दरमियान मामलात ख़राब होने जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के ठिकानों के ऊपर फ़ज़ाई हमले कर सकता है और उसके रद्दअमल के तौर पर अफगानिस्तान की तरफ से भी बहुत सख्त रद्दअमल सामने आ सकता है, जिसके बाद खित्ते में एक दफ़ा फिर से जंग के बादल जो है वो मंडलाना शुरू हो गए हैं। बहरहाल इकराम आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए।